حقوق العباد میں سے اللہ نے ماں باپ کا ذکر پہلے کیا ہے۔ نوجوانوں خصوصاً نوجوانوں میرے جملوں پہ غور کرنا، اللہ کے سمجھانے پہ قربان جاؤں، آواز آنے لگی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جڑے ویلے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یا تیری اماں بوڑھیا ہو جائے یا تیرا ابا بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک، یا اماں یا ابا، رب کا قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، خیال کرنا ان کے سامنے ہوں نہیں کرنی۔ آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے، آج تو نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے، نعرے لگاتا ہے شادی وہیں کروں گا جہاں میری چوائس ہے، میری چاہت ہے۔ آگے اماں سمجھائے، ابا سمجھائے، بڑی بڑی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں تم تو پرانے زمانے کے لوگ ہو، تم تو بوڑھے ہو، تمہیں کیا پتا میں نئے زمانے کا بندہ ہوں، میں جانتا ہوں۔ آواز آنے لگی نانا میرا بندہ نانا، ولا تقل لہما اف، ہوں نہیں کرنی بلکہ ایسا جواب دینا ہے۔ اور نوجوانا اللہ نے جواب بھی قرآن میں سمجھا دیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسا جواب دینا ہے، یہ جواب دینی۔ ہاں تیرے ماں دی دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے، تیرے ابے دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے، اگو جھنکی بھی نہ ہوں بھی نہ کرنی، اگو بائی گال بھی نہ کرنی، چپ کر کے رہ ونجی، اماں تے ابے دا دل نہ دکھاوی۔ میں آدھا رہا کیوں اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جب یہ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہاں جس طرح بندہ بوڑھا ہو جائے، اماں بوڑھیا ہو جائے، ابا بوڑھا ہو جائے، دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، ہاں وارث بھی کمزور ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، دماغ شل ہونے لگتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ تیرا ایک جملہ اگر اس طرح ہو گیا، تیری اماں کے دل کے اندر لگا، وہاں سے کوئی بات آ گئی تو تیرا پھکا بھی نہیں بچا۔ حضور نے فرمایا ثلاث دعوات، تین بندوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ آواز آنے لگتی ہے، یہ سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، مظلوم یہاں آ کرتا ہے، مظلوم یہاں دعا کرتا ہے، مظلوم یہاں زبان کو ہلاتا ہے، مظلوم یہاں گڑ گڑاتا ہے، مظلوم یہاں گا بات کرتا ہے، مظلوم یہاں رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ آواز آنے لگتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس جملے کو میں یوں کہوں گا، خیال کرنا، آسن کبرا لگ سن خبرا جدا دیسی کبر جھپیڑا، تتیاں شیخا نال چرے سر بد بد گرم زجیرا، اے خان رئیس امیر نہ ویکھن اتھے کر سن لیرا لیرا، سٹ خاکی ان سر سجدے وچ رب جوڑ دے سی تقدیرا۔ ہاں بات سمجھانے والے سمجھائیں، علماء سمجھائیں، آگے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نعرہ مریں دیو اے جہان مٹھا اگلا، امیر صاحب یہاں کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا؟ یہ جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، تجھے پتہ نہیں ہے ادھر تو نے ظلم کیا، ادھر تو نے ظلم ڈھائے، خان بن گیا، جام بن گیا، ہاں ہاں سیاستدان بن گیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہوتا، میں کسی کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نے تجھے عارضی طور پہ کچھ دیا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کیا کر، ترس کھایا کر۔ ترس کھانا تیرا کام ہے، تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں برکتیں ڈالنا رب محمد کا کام۔ تو ادھر ادھر نہ گیا کر،
اکبر، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، دعوت الوالد، والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جو اپنی اولاد کے حق میں اماں مانگے، ابا مانگے، یہاں سے مانگتے ہیں وہاں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ایسے تو میرے مرشد نے نہیں کہا، ایسے تو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں میں، سارے بولے نوجوانوں، 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 آج وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد اماں کا دل، آج کے بعد ابا کا دل، ان سے دعائیں لے، بد دعائیں نہ لینا۔ اگر ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو بڑے بڑے مارے گئے، تو کون ہے؟ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جس کی اماں دنیا میں موجود ہے، جائیدہ ابا دنیا تے موجود ہے، انہاں کنو دعاواں کروا، انہاں دی خدمت دی اندر بائے، انہاں دی خدمت کیتی کر، انہاں دے پیر دبائے کر، انہاں واسطے سارا کچھ گھن کے آیا کر، ورنہ اللہ اکبر میں یاد آرادا۔ او نوجوانوں، ماں دی قدر پوچھنی ہے، میرے سونے محمد کریم تو پوچھ، ہائے ابے دی قدر پوچھنی ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ میرے پاک پیغمبر اماں کی پیٹ میں ہے، اللہ نے ابا کا سایہ پہلے سے اٹھا لیا ہے، 6 سال کی عمر ہونے لگی ہے، اللہ نے اماں کا سایہ بھی اٹھا لیا ہے۔ اس لیے جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ جب امیر حمزہ کے اوپر اللہ کے محبوب رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنا رو رہے، اتنے رو رہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی بولنے لگے، بَقَتْ أَيْنَ الْبَحَقُّ بِهَا بُكَاءُ وَمَا يُغْنِ الْأَغِيلُ عَنِ الْبُكَاءُ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي جَنَانِي يُخَالِطُهَا نَعِيمُ اللَّهِ يَزُولُ۔ بولنے لگے تھے ہم نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے برسات کا موسم ہو پر نالے بہ رہے ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے مرشد نے فرمایا تھا انہی آنکھوں سے تو میں نے بابا عبداللہ کو نہیں دیکھا، ہاں اپنے بابا کی زیارت تو نہیں کی، انہی آنکھوں سے اپنے بابا کو نہیں دیکھا۔ مکے والے کہتے تھے امیر حمزہ کی شکل اور حضرت عبداللہ کی شکل ملتی جلتی تھی، میں اپنے چچا کو دیکھ کر اپنے ابا دے یادہ تازہ کریں گا۔ کہاں کیا نے ایک کے بدلے 70 ماروں گا۔ اتنا میرے نبی کو تکلیف پہنچی تھی کب؟ جب امیر حمزہ شہید ہوئے تھے۔ پھر میری ابتدائی جملے والی بات آ گئی، ہوتا وہی ہے، بولیں تو صحیح، بیچ درمیان میں یہ جملہ میں آپ کو دیتا رہوں گا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میرے مرشد نے کہا ایک کے بدلے 70 ماروں گا۔ آواز آنے لگی محبوبم، جی مولا تو 70 کہہ رہا ہے، میں ایک بھی نہیں مارن دینا، ایک بھی مارنے نہیں دوں گا۔ جیڑا تیرے چچے دا قاتل ہے نا وحشی، او وحشی کو بھی محمد دا غلام بڑھا دے سا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن موضوع دی گل کرا، میرے نبی نے فرمایا میں اپنے چاچے کو ویکھ کے میں آدھا میرے ابی دی شکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کا اتنا مقام ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ایک بڑھیا آئی۔ کون آئی؟ بڑھیا آئی۔ تو بڑھیا نے کہا جاؤ اپنے نبی سے کہو کہ تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا اماں ہے، میں نے کچیلے کپڑے ہیں، ایسی لگتی ہے جیسے سفر کر کے آئی ہو۔ تو وہ کہتی ہے جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے۔ آپ تو چھوٹے تھے، آپ کی اماں دنیا سے چلی گئی تھی، کون ہے وہ؟ حضور نے پوچھا جاؤ نام پوچھ کے آؤ، نام کیا ہے؟ نوجوان یہ آپ کے لیے جملہ ہے، اس جملے کو اپنے پلو میں باندھ کے گرے دے دینا ہے۔ کہنے کیا لگا ہوں؟ صحابہ آئے پوچھنے لگے اماں جی نا تیرا کیا ہے؟ تو اماں نے آنکھیں ونجو آنکھو حلیمہ آئی ہے۔
कौन आई है? नौजवान बोले कौन आई है? हलीमा आई है। जो ही सहाबा आए, सहाबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बुढ़िया अम्मा अपना नाम हलीमा बताती है। अच्छा हलीमा मेरी अम्मा जी। आवाज आने लगी, जाओ ये चादर लेके जाओ, मेरी अम्मा के आने से पहले मोहम्मद की चादर उसके पाँव के नीचे बिछाओ। मादारा हदाली वालो, वो चादर जई चादर को खुदा मुजम्मिल आदाए, वो चादर जई चादर को खुदा मुदस्सिर आदाए, वो चादर जई चादर दी एक एक धागिया दी अल्लाह कसमा चेंदा है। ओ चादर जड़ी रात दी तारीकी दे अंदर मेरा पाक पैगंबर ओढ़ के खड़े होए, मुसल्ला बिछे, मेरा नबी कुरान की तिलावत करना शुरू करे। आवाज आने लगे या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविल क़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। मादारा दा दुनिया वालों, ओ चादर आयत दा तर्जमा में हुजूर दी मुहब्बत दी अंदर ही करा, तवज्जो कराए। करें दुश्मन भी तारीफा लियाकत ए जही होवे, पैगंबर मुक्तदी होवे, इमामत ए जही होवे। नहीं बोले यार। करें दुश्मन भी तारीफा, करें दुश्मन भी तारीफा लियाकत ए जही होवे, पैगंबर मुक्तदी होवे, इमामत ए जही होवे। कटन राता मुसल्ले ते, कटन राता मुसल्ले ते खलोत्या पैर सुजवेंदे, न इतना जाग रब आखे इबादत ए जही होवे। कटन राता मुसल्ले ते खलोत्या पैर सुजवेंदे, न इतना जाग रब आखे इबादत ए जही होवे। हडाली के रोशन जमीरों रात की तारीकी होती थी, लोग सो रहे होते थे, लोग नींद करते थे, आवाज आने लगती थी मेरा महबूब जी, मेरा मौला जी, मेरा अल्लाह। दिन को मखलूक को कुरान सुनाया कर, रात को खालिक को कुरान सुनाया कर। ओ नौजवान, मैं ज़मीन के अंदर एक और भी नुक्ता और जुमला देता चला जाऊं। मेरे नबी की रातें, मेरे नबी की सर्दी की रातें, गर्मी की रातें, रात के ये हिस्से अल्लाह अकबर मुसल्ले पे गुजरते थे, नमाज पे गुजरते थे, कुरान की तिलावत में गुजरते थे, कुरान सुनाने में गुजरते थे, तहज्जुद में गुजरते थे, नमाज पे गुजरते थे। आज नौजवान तेरी रातें मोबाइल पे गुजरती। नाराज तो नहीं होगी? नाराज तो नहीं होगी? 2 बज गए, 2 बज गए। नौजवान ये देखो, वो नौजवान हो इधर देखो, फेसबुक इतना चलाते हो, इतना चलाते हो, मैं आधा रहा देखो तकसो मैं कहने मैं आधा रहा नौजवान को, मैं अपने आप को आधा, अपने आप को आधा, इन उंगलियों को एवं ना घुमाया कर, इन उंगलियों को एवं घुमाया कर। नहीं समझे? मोबाइल की पे ऊपर ये आपकी उंगलियां ऊपर जाती हैं, यूं चलती हैं। जितना वक्त मैं और आप मोबाइल को देते हैं, उससे 20वां हिस्सा भी नहीं कह रहा, 50वां हिस्सा निकाल कर रब के कुरान की तिलावत किया कर। 50वां हिस्सा आप खुद देख लें। सुबह उठते हैं तो मोबाइल उठाया। अमीर साहब, मैं तो देखता हूँ जिस बंदे ने जितना कीमती कपड़ा पहना हुआ ना, बुज़की का सूट हो, काटन का सूट हो, जितना महंगा, मोबाइल निकाले जेब से और इधर लगाएगा, साफ करेगा, यूं करेगा। आज भी मैंने कहा था, बल्कि आज नहीं रात कहा था कि ये कुरान मुकद्दस जाले में रखा है, अपने मोबाइल को तो दिन में 10 मरतबा साफ करता है, कभी इसकी मिट्टी भी तूने झाड़ी है? अभी भी करूं तो यहां से मिट्टी आएगी, कभी इसको भी झाड़ा है? मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरी बेटी, अगर गेस्ट आने लगे हैं, मेहमान आने लगे हैं, तो 3-3 मरतबा झाड़ू और पोछा करती हो, LCD को साफ करती हो, कंप्यूटर को गीला कपड़ा यानी वो करके साफ कर देते हो, दीवारों पे कपड़े लगते हैं। जाले में 1 साल हो गया कुरान रखा है, उसको किसी ने नहीं उठाया। नाराज तो नहीं हो सो?
اسلام رو رو آہی بھریندا در در تے بھیندا گل کوئی نہ لیندا اسلام رو رو آہی بھریندا در در تے بھیندا گل کوئی نہ لیندا اجڑیا مسیتاں فلماں آباد گانے بجانے ہر کئی نو یادن اجڑیا مسیتاں فلماں آباد گانے بجانے ہر کئی کو یادن اس بے حیائی تو گھر گھر فساد شیطان کھل کھل تاڑیاں مریندا اسلام رو رو آہی بھریندا در در تے بھیندا گل کوئی نہ لیندا قرآن احدے ہو کے نمانا ہر ورک میدا تھی گے پرانا میرے پاس اسی رمضان میں نوجوان آیا مسجد میں کھڑا ہوں مولانا کہتا ہے مولوی صاحب تراویح کے بعد لیٹ ہو جاتے ہیں گرمی ہے پب جی کھیل لیا کریں ساری رات پب جی کھیلیں گے صبح سو جایا کریں گے میں نے کہا بیٹا جس وقت تم پب جی کھیلو گے اسی وقت میں رب کے قرآن کی تلاوت کر لو تو کتنا مزہ آ جائے آپ کو بھی کہتا ہوں نوجوانوں ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے استاد ہونے کے ناطے یا مہمان ہونے کے ناطے ہاتھ پھیلا کے جا رہا ہوں خدا کے لیے ان خرافات سے نکلو ان گیموں میں کچھ نہیں رکھا ان گانوں بجانوں فلموں میں کچھ نہیں رکھا خدا کی قسم اس کو پڑھو آواز آنے لگی یہ وہ کتاب ہے یہ وہ کلام ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب جس کا دیکھنا بھی ثواب جس کا سننا بھی ثواب ارے بابا جس پہ عمل کرے ادھر عمل کر کے وہاں جانے کی دیر ہے جنت کے دروازے اللہ تیرے لیے کھول کہاں چلے گئے ہیں کہاں رہ گئے ہیں راہ کیا تھا کس راہ کو ہم نے اپنا لیا ہے چلنا کہاں تھا چل کہاں پڑے ہیں راہ کون سی تھی کس راہ پہ ہمیں دھکیل دیا گیا ہے آنا کہاں تھا چلے کہاں گئے جانا کہاں تھا چلے کہاں گئے ہمارا مقصد کیا تھا کس طرف چل پڑے ہمارا مقصد تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا اور ہم ادھر چل پڑے اور موضوع رہ جائے گا آواز آنے لگی بات سے بات نکلی تھی یہ وہ چادر جو چادر رات کی تاریکی میں میرا نبی اوڑھ کے کھڑے اللہ قرآن بنا بڑھیا اماں کے پاؤں کے نیچے بچھی ہے اماں حلیمہ بیٹھی ہے حضور آئے ہیں صحابہ کٹھے آگے بیٹھے کسی صحابی نے پوچھ لیا اماں حلیمہ جی دودھ پلایا ہاں حضور کا بچپن تو بتا حضور کا لڑکپن تو بتا حضور کی وہ ادائیں تو بتا بولنے لگی ہوگی ہاں ہاں جب آئی تھی بچے نہیں تھے خالی جا رہی تھی دروازہ کھٹکھٹایا تھا آواز آئی تھی کون ہے دائی ہوں بچے نہیں ملے چلو اور نہیں یتیم ہے بچے نہیں ملے سہیلیاں لے گئیں اور نہ یتیم نو تنال لے جاؤں بولنے لگی ہے اماں آمنہ ریسیو کرنے لگی ہے اندر جانے لگی ہے راہ میں اماں حلیمہ نے پوچھ لیا نام کیا رکھے نام کیا رکھا ہے تو اماں آمنہ نے کہا نام رکھا ہے محمد زور سے کہیں پھر میں کیوں نہ کہوں نام سوڑا ہے اس دا دو میمہ والا بڑی تکریمت تعظیمہ والا نام سوڑا ہے اس دا دو میمہ والا بڑی تکریمت تعظیمہ والا جس دیس میں گرامی نو چمن کیتے میرے ہوٹاں دے مل دے کنارے گئے فرمایا نام ایسا رکھا ہے جب بندہ لینے لگے خود بخود ہونٹ چومنے لگتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھے فرمایا نام ایسا رکھا ہے ادھر لے ادھر تو خود بخود چوم لے سمجھ آ گئی نا آؤ
सुभान अल्लाह। सहाबा पूछने लगे हैं, अम्मा हलीमा बताने लगी है, जब मैं अंदर गई हुजूर आराम फरमाते, मैंने चादर हटाई तो जब मैंने हुजूर दा मुखड़ा वेख्या, सुभान अल्लाह, तो मेरी चीखें निकल गईं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आमना मुबारक होवी, बड़े बड़े रईसें ते चौधरी दे बाला को चैंदी रह गईयां, अल्लाह जेड़ा तेकू लाल लिते इहो जा सोहना मैं वेख्या ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब सुनते हुए दौड़े, कहा बेटा आमना क्या ये भी मेरे पोते को यतीम छोड़ के जा रही है? और मैं ना ना ना, ये तो हुजूर मेरे मोहम्मद को देखते देखते दीवानी और बस्तानी हो गई है। ये तो कहती है इतना सोहना आज तक मेरी आंख ने नहीं देखिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम यहाँ रहते हो, बड़े बड़े सफर मैंने किए, मैं शाम ते यमन ते बड़े बड़े मुल्कां च गया, शुक्र मेरे रब दा अल्लाह जेड़े मेरे अब्दुल्ला दे घर जड़ा लाल लिते ना इहो जा सोहना मैंने भी नहीं देखिया। गल कर छोड़ा, वो बहार कैसी थी, वो दिन कैसा था। रबियुल अव्वल का महीना था, सोमवार का दिन था, 9 रबियुल अव्वल थी, याद रखना। 12 रबियुल अव्वल वफात का दिन है। बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, 12 वफात मशहूर है। हाँ, 9 रबियुल अव्वल है, दुनिया में मेरे महबूब आए। अल्लाह वाला ने एक अजीब मंजर खींचा और वो यूं कहता है, सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी सूरज न निकला था मशरक के उस मतला से, इतने में आवाज आई अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो जमाने को इमामुल अंबिया आए, मुबारक हो जमाने को मोहम्मद मुस्तफा आए। फरमाने लगे जिब्रील से एक दिन शाहे उमाम, बहुत देखे है जहां में बतलाओ तो कैसे है हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहे उमाम, अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहे उमाम, अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहे उमाम, आपका कोई मुमासिल नहीं रब की कसम। इसलिए मेरा अकीदा, मेरी जमात का अकीदा, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नत का अकीदा, उलमाए देवबंद का अकीदा, आपका अकीदा, एक तरफ पूरी कायनात होए, दूसरी तरफ आमना दा दुर्रे यतीम होए। अल्लाह अकबर। पूरी कायनात दा शानो मकाम घाटे मेरे मोहम्मद दा मकाम। हाँ, यूसुफ हसीन थे, आवाज आने लगी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंखें खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी। अम्मा हलीमा बताने लगी है, सहाबा सुन रहे हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो उसी वक्त एक सहाबी ने अपने अंदाज में कहा होगा, हलीमा म तेरे मुकदरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी हो से, हलीमा म तेरे मुकदरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी हो से, ते सोहने नु चाके ते हाँ झोलिए पाके अखी अपना ठहरेंदी भी हो से। अपने अपने तखय्युल तसव्वुर हर बंदा आधा खड़ा हो सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करन दा मकसद है हडाली दे रोशन जमीरो, नतीजा निकालने लगा हूँ। दूध पिलाने वाली माँ की रिस्पेक्ट, दूध पिलाने वाली माँ की कदर, दुरूद पिलाने वाली माँ की इज्जत इमामुल अंबिया इतनी कर रहे हैं, जिस माँ ने मुझे और आपको पेट में उठाया उसका कितना मकाम होगा, उसका कितना शान होगा, उसका कितना मर्तबा होगा। ऐसे तो रब के कुरान ने नहीं कहा। 26वां पारा है, सूरह अहकाफ है, दूसरा रकू है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा। और तुझे क्या पता, तू तो चौधरी बन गया, मलिक बन गया, खान बन गया, तुमनदार बन गया, बड़ा हो गया, हुण ते को तक नीवी पी पमदी, ये तो रब जान दे या तेरी माँ जान दिए कि हमलतहु उम्मुहु कुरहा, 9 महीने चैंदिए तकलीफ नाल चैंदिए, ववज़अतहु कुरहा, वज़ा हमल दी तकलीफ ओ माँ को पता होंदे। मौलाना बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं, मसाजिद के इमाम बैठे हैं, इन्होंने भी जनाजे पढ़ाए होंगे, पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े और पढ़ाए हैं। कई माएँ बवक्ते विलादत माएँ मर गईं, बच्चे बच गए हैं। अरे जो जिंदगी मौत की कश्मकश में जो माँ तुझे पैदा
کہا کرتی ہے آج تو بڑا ہو کے اسی ماں کو کتی کہتا ہے۔ زندگی موت کی کشمکش میں جو ماں نے اپنی جان دینے کے لیے کہا تھا ڈاکٹر صاحب میں مردی مر ونیا لیکن میرے پیٹ جرا بچوں کو تتی ہوا نہ لگے، آج تو بڑا ہو کے اتنا کچھ کرے دا ودی نہیں نہیں نہیں، آج تو اپنی ماں دا غلام بڑھ، ماں دی قدر کر، ابے دی قدر کر، ماں دی قدر میں جنت ہے، باپ جنت دا دروازہ ہے، انہاں دی رسپیکٹ کر، انہاں دی عزت کر، فرما برداری کر۔ اللہ اکبر، یہ زندگی گزارنا تیرا کام ہے، نہیں تو ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بندہ تھا اس نے اپنے بیوی کے کہنے پہ لکھا ہے علماء نے اپنے باپ کو جنگل میں ڈالا، جب بوڑھا ہوا اور بھی تواڈے اولڈ ہال بڑھ گئے، اولڈ ہوم بڑھ گئے نا، اللہ اللہ یہ بھی قرب قیامت دی ایک نشانی ہے۔ ماں دی خدمت کر، باپ دی خدمت کر، دیکھ ول رنگ لگ دن کہ نہیں لگ دے۔ چھوڑ آیا ادھر جنگل میں، جب اس کی باری آئی نا، وہ جب باپ بوڑھا ہوا اس کے بیٹے نے اسے اٹھایا، وہ وہی چھوڑنے لگا، جب وہ چھوڑنے لگا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا میں نو اتھے نہ سٹ، اتھے میں اپنے باپ نو سٹیاس، اتھے میں نو نہ سٹ، تھوڑا اگے سٹ، کل کو جب تیری واری آوے تے تے کو بھی پتر اگے سٹے۔ بھائی خیال کیا کریں، خصوصاً نوجوان، معاشرہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اگر تیرے دل پہ ناگوار گزری ہے بات چپ کر کے جا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھنکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، چپ کر کے رہ جا، چپ کر کے رہ جا، سہ جا۔ اگر میں تو یوں کہتا ہوں کبھی والدین اپنے بچے کے لیے غلط نہیں سوچتے، کبھی استاد اپنے شاگرد کے لیے غلط نہیں سوچتا، ان کی قدر کرو۔ انشاءاللہ یہ موضوع میرا آپ کے اوپر قرض ہے، انشاءاللہ جب پھر میں آیا تو انہی باتوں سے یہیں سے شروع کریں گے، میں نے سفر کرنا ہے، وقت کافی بیت چکا ہے، جتنے حضرات دور سے دراز سے قرب سے جوار سے تشریف لائے ہیں اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا دربار معلیٰ میں قبول فرمائے، اللہ میری اس گھڑی کو، میرے اور آپ کے لیے اس گھڑی کو نجات کا ذریعہ بنائے، جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اتنا بڑا یعنی اللہ کے گھر کو میں سرائکی کا سوہنا بڑھائے، اللہ انہاں دا گھر بھی سوہنا چا بڑھاوے، اللہ قبر بھی سوہنی چا بڑھاوے، اللہ اگلا جنت دا محل بھی اللہ سوہنا چا بڑھاوے، اللہ تمہاری محنت کو قبول فرماوے۔ دوستو یہی باتیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی، آپ درس قرآن میں شرکت تو کر کے دیکھیں، آپ علماء کی خدمت میں بیٹھ کر کو دیکھیں، دروس قرآن جہاں ہوتے ہیں نا، میری طرف دیکھیں گے، دروس قرآن جہاں ہوتے ہیں، ابھی میں نے ایک آیت لی تو اس پہ آپ کو اتنی ساری باتیں، اللہ کی توفیق سے میرا کوئی کمال نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، رب نے میرے ذہن میں جو بات ڈالی میں نے وہی بات کی، میں نے خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، آج تک سوچا سمجھا موضوع بیان نہیں کیا، بیٹھتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جو میرے دل میں ڈالتا ہے اسی کو کھولتا ہوں، شروع ہو جاتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے کہا تھا والدین کی بات ہوگی، قرآن میں نے کھولا آواز آئی لگی، سبحان اللہ، اللہ نے دل میں ڈالا ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، وہی بات چلی کہ آپ کو علماء سمجھائیں گے، جب آپ درس قرآن میں بیٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، قرآن کی آیت آئے گی تو آپ کو ترجمہ سمجھائیں گے، ترجمے کے بعد تفسیر میں لے جائیں گے، تفسیر کے بعد آپ کو شان نزول میں لے جائیں گے، شان نزول کے بعد پھر آپ کو سمجھائیں گے، سمجھانے کے بعد مقبل و مابعد کو جوڑیں گے، اس آیت کا اس آیت سے کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے، اس سورت کا اس سورت سے کیا ربط ہے، اس پارے کا اس پارے سے کیا جوڑ ہے، اس آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے۔ خدا کی قسم یہ پورا قرآن ایسے نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ آیتیں جڑی ہوئی ہے، یہ آپ کو ایسے نہیں پتا چلے گا، جب آپ درس قرآن میں بیٹھیں گے سرور آئے گا، دلی تسکین ملے گی، پتا چلے گا قرآن کیا کہتا ہے، جب سمجھ آ گئی انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے گی۔ مولانا محمد ایوب صاحب آپ کی اس شہر میں بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ موجود ہیں، بہت بڑے عالم موجود ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، علماء کی خدمت میں جائیں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، جتنے علماء ہیں جو یہاں آئے ہیں جو نہیں آ سکے اپنی اپنی مساجد میں ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، کہیں درس قرآن شروع کریں، درس قرآن جب شروع ہو تو قرآن مقدس کا نسخہ تم بھی آپ بھی اپنے ہاتھوں میں لیں، جو آیت پڑھیں آپ بھی کھول لو، انشاءاللہ جب کھولو گے پڑھو گے سمجھ آئے گی، ایمان بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ بھی بن جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد احمد سہیل بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔
جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اللہ ان کی اس وقت کو قیمتی بنائے۔ ماشاءاللہ جماعت آئی ہے اس لیے میں نے اردو میں بات کی تاکہ سب کو پتہ چلے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ویسے اللہ کے راستے میں جو بھی نکلتا ہے جاتا ہے وہ طالب علم ہو۔ بات آ گئی، ہندوستان میں ایک جلسہ ہوا، کیا ہوا؟ آج تو لوگ نہیں جاتے، کہتا مولوی کوئی اڈو مرے سی، کوئی اڈو مرے سی۔ میری کوشش ہوندی ہے میں جتھا ونجا کوئی نہ کوئی گال سمجھاواں این واسطے کہ میں اللہ میرے کو بھی عمل دی توفیق دے اگلے کو بھی دے۔ کوشش کیتی کرو جتھا دین دی گال تھی وے بیٹھے کرو، دین دی گال کو سنیا کرو۔ علماء نے بیان کیا یہ جو طالب علم ہے نا یہ مدارس کے جیدہ چولا بھی ہے تو ستھن بھی ہے، جن کو آپ ایسے کہتے ہو یا میں نے کہیں یہ فلانے، یہ جو طالب علم جو غریب ہے جھوپڑیوں والا جڑا ذہین بچہ ہو سی کو بے پاسے، جڑا کمزور ہو سی وہ قریب عبدالعزیز صاحب کو تسا پڑھاؤ انہیں کرنے ہونا پتہ میں کو ماں ہی فیلڈ دا بندہ آئے ہے۔ انہوں نے بات کی کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ طالب علم چلتے ہیں نا ان کے پاؤں کے نیچے اللہ فرشتوں کو حکم کرتا ہے پر بچھاؤ، پر بچھاؤ۔ تو ایک ہندو بھی سن رہا تھا، بازار لگی ہوئی تھی، مسلمانوں کی دکانیں ادھر اکٹھے تھے، یہ بھی ادھر دکان ہے۔ ایک ہندو نے ایسے ہی بات کر دی یعنی تذلیل کے لیے، لائے جی وہ بچے اثر کے بعد جاتے ہیں نا چیزیں لینے کے لیے، وہ دیکھو جی بچے میلے کچیلے کپڑے یا رہے تو مولوی آدھا پیائی ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو مسلمان ایمان والا آدمی وہ بھی کھڑا تھا، ادھر بھی دکانیں ادھر بھی دکانیں، وہ ہندو کی یہ مسلمانوں کی بات چل پڑی۔ جو ہی قریب آئے تو وہ مرد مومن نے نظر رب کی دربار میں اٹھائی اور کہا مولا اللہ تو قادر ہے دکھا نہیں سکتا، تو قادر ہے دکھا نہیں سکتا، میرا ایمان ہے تیرے محبوب کی حدیث سچی ہے، میرا ایمان ہے۔ لکھا ہے علماء نے جو ہی اس بندے نے نظر آسمانوں پہ ڈالی رب کو پکارا تو اس نے کہا دیکھ فرشتے پر بچھا رہے ہیں یا نہیں بچھا رہے۔ اس ہندو کو پوری بازار کو فرشتے نظر آئے کہ نیچے پر بچھے ہوئے اور طلباء چل رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ یہ جو لوگ چلتے ہیں دین کی حصول کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، تو ہر قدم پہ اللہ نیکی دیتا ہے۔ وہ جو بھی دینی محفل ہو آپ چل کے آئے ہیں ایسے نہیں معمولی نہ سمجھے، اللہ آپ کو ہر قدم پہ نیکی دے گا۔ جہاں جہاں جائیں اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ تمام لوگوں کے کاموں کو قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما۔ جن بزرگوں نے ماشاءاللہ مجھے میں ملا دیکھا دل خوش ہوا کہ جذبہ کتنا ہے، کہا مسجد بھی بنائیں پھر اس میں درس قرآن بھی رکھیں۔ اللہ میرے ان بزرگوں کو کمیٹی والوں کو مزید مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ ان کی اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جن جن لوگوں نے دور سے دراز سے باہر سے ادھر سے مسجد کا تعاون کیا اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جو لوگ مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ زکوٰۃ صدقہ خیرات مسجد میں نہیں لگتی، یہ مدرسے کے بچوں پہ لگتی ہے، دیا کریں آپ کا حصہ مل جایا کرے گا۔ اللہ سب کا دینا قبول فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ کہا اللہ قبول کر، اگر بشری تقاضے سے کوئی بات صدقت لسانی سے میرا اللہ میرا رب اگر نکل گئی ہو تو میرا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمانا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو بات چل پڑی تھی اللہ ہم سب کو اپنے اما ابا کا فرما بردار بنا۔ اللہ دین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مدد فرما، جہاں جہاں موجود ہیں حفاظت فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی جماعت کی علماء کی مدرسین کی طلباء کی اللہ سب کی حفاظت فرما، مجاہدین کی اللہ حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا جو لوگ وہ فوجی جو سرحدوں پہ کھڑے جان کی بازی ملک و ملت کے لیے لگا رہے اللہ ان کی زندگی اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مال کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت